ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 4 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کی۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بکا، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے، معذرت کرتا ہوں آپ سے، ان اسألکا، اس وجہ سے کہ میں نے آپ سے سوال کیا، ماں اس چیز کے بارے میں، لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر آپ مجھے بخشیں گے نہیں اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے، اکم من الخاسرین، تو ہو جاؤں گا میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ کہا گیا کہ اے نوح، اترو تم سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکاتن، اور برکات کے ساتھ، علیکا جو آپ پر ہوں گی، وعلی امم، اور اس امت پر ہوں گی، ممن معاکا جو آپ کے ساتھ ہے، وامن، اور ایک امت، سنمتعہم، ان قریب نفع دیں گے ہم ان کو، ثم یمسہم، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیکا، ہم نے وحی کیا ان کو آپ کی طرف، ما کنت تعلمہا، نہیں تھے آپ جانتے، انت ولا قومک، نہ آپ اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام متقین کے لیے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ میں دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو آپ کا بیٹا، جس کو آپ بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، چونکہ اس نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی، آپ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، یعنی اگر کسی کا باپ کسی سے راضی ہے تو سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اگر کسی کا باپ کسی سے ناراض ہے تو سمجھ لو کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ ایک باپ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹے بتاؤ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ والد صاحب سے کہا کہ میں۔ والد صاحب نے دوبارہ سوال کیا کہ بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ میں۔ باپ وہاں سے تھوڑا سا پریشان ہو کر چل پڑا۔ جب جانے لگا تو اس کے دل میں آیا کہ میں جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر پوچھ لوں کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کہا آپ۔
اب یہاں پر باپ جو ہے وہ الجھ گیا، اس نے کہا بھی یہ کیا ماجرا ہے، 2 مرتبہ میں نے سوال کیا، اس نے اپنا نام لیا، اور تیسری مرتبہ جب میں نے سوال کیا تو اس نے میرا نام لیا۔ بیٹے سے پوچھا کہ بھی کیا معاملہ ہے، اس نے کہا ابا جی جب تک آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں، جب تک آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں، مجھے کوئی پریشانی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے باپ کا ہاتھ میرے کندھے کے اوپر ہے، اور جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے سے اٹھ گیا اب تو آپ طاقتور ہیں، اب تو میں طاقتور رہا ہی نہیں، کیونکہ میرے باپ کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے نہیں ہے۔ اور یہ بات میں دوستو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں سمجھائی ہے، کیا یہی فرمایا نا کہ باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر باپ راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہے، باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ اے نوح جو تیرا نافرمان ہے وہ میرا نافرمان ہے، جس نے تجھے ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے تجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، لہذا میں نے یہ قانون بنا دیا کہ جو نافرمان ہوگا وہ بیٹا نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، انہیں پتہ چل گیا، اس لیے انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا انی اعوذ بک من ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی بھول ہو گئی کہ میں نے کنعان کو اپنا بیٹا مانا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اور صرف معافی نہیں مانگی بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو مجھے بخشے گا نہیں، میرے اوپر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان پانے والے میں سے ہو جاؤں گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں پر میں دوستو 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1 تو یہ کہ ایک ہوتی ہے نافرمان اولاد اور ایک ہوتی ہے کافر اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ نافرمان کافر تو تھا ہی تھا، ساتھ میں نافرمان بھی تھا۔ اگر کسی کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے جسے ہم مرتد کہتے ہیں تو وہ شرعی اعتبار سے قانونی اعتبار سے 2 چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، مسلمان کا وارث کبھی کافر نہیں بنتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ 3 دن تک مرتد رہتا ہے تو 3 دن کے بعد وہ اس کی اولاد میں سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اب قانونی طور پہ اور شرعی طور پہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن مرتد رہے اور اس کے بعد پھر ارتداد کے اوپر رہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ اب اس کا بیٹا نہیں ہے، ان کا چاہے وہ سگا خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کا باپ بیٹے کا آپس میں تعلق کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور میں دوستو اگر کوئی شخص کافر نہیں ہوا بلکہ نافرمان ہے، اگر کوئی شخص کافر نہیں ہوا نافرمان ہے، نافرمانی وہ کرتا ہے، بہت سارے حضرات نافرمانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو کیا کر دیتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں اور اشتہار بھی دے دیتے ہیں، باقاعدہ عدالت میں اس کی کارروائی بھی ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف سے ایک اس کو لیٹر بھی جاری کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو عاق کر دیا، باقاعدہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اخبار میں اس کو مشتہر کر دیتے ہیں۔ شرعیت یہ کہتی ہے کہ باپ کے عاق کرنے سے بیٹا عاق نہیں ہوتا، نہ وہ اس کے بیٹے ہونے سے نکلتا ہے، ہاں کافر ہو جائے مرتد ہو جائے پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اگر وہ کافر اور مرتد نہیں ہوا مسلمان ہے تو کبھی بھی وہ اس سے خارج نہیں ہوگا بلکہ اس کا بیٹا ہی رہے گا۔ اور دوسرا مرنے کے بعد اس کو وراثت بھی ملے گی، باقاعدہ طور پہ شریعت یہ کہتی ہے اس کو وراثت سے محروم انسان نہیں کر سکتا، ہاں یا تو وہ انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنی زمین کو اپنی جائیداد کو بیچ دے، اس کو نہ دے، تقسیم کر دے، ختم ہو گیا پھر تو چلو یہ ہے اس نے کر دیا، لیکن مرنے کے بعد جب شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو مرنے کے بعد تو وہ بندہ مرنے والا جو ہے وہ وراثت کا حقدار رہا ہی نہیں ہے، جو خود میت ہے اس کے تو بس میں کچھ نہیں ہے، تو شریعت اس کو وارث تسلیم کر رہی ہے۔ جب شریعت اس کو وارث تسلیم کر رہی ہے تو اب قانونی طور پہ بھی اس بچے کو اس کی وراثت میں سے حق ملے گا۔ بات سمجھا گئی ہے؟ یہ مسئلہ میں نے اس لیے سمجھا دیا، ایک تو اس میں یہ نافرمانی والا معاملہ آیا تھا،
دوسرا آج کل وقت کی ضرورت بھی ہے، حالات بھی ایسے بن چکے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو بلا دریغ جو ہے دھڑا دھڑ آگ کر دیتے ہیں اور سوچتے نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے اور اولاد کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقاعدہ طور پہ اس پر معافی مانگی، معذرت کی، الا تغفر لی وترحمنی، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور میرے پر رحم نہیں کریں گے تو میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کر لی، 6 مہینے پورے ہو گئے، جودی پہاڑ کے اوپر کشتی آ کر لگی اور کئی دن تک ٹھہری رہی۔ یہ نہیں کہ جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری ہے اور فوراً لوگ اترنا شروع ہو گئے، جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری ہے، کئی دن وہاں پر ٹھہری رہی۔ جب پانی بالکل خشک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح اترو اب سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، سلامتی یعنی اب ہماری طرف سے کوئی آپ کو تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، وبرکات علیک، اور برکتیں ہوں گی آپ پر۔ سیلاب کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ کئی سال تک بارش، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، زمین میں پیداوار نہیں اگتی۔ کئی سال کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ زمین ہے خشک نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے اوپر پیداوار نہیں اگتی، اور سیلاب کے بعد کئی مہینے زمین خشک نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ تو ایسے بھی ہوتا ہے سیلاب آ کر گزر گیا، زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہ کاشت کے قابل ہی نہیں رہتی، اور جہاں 6 مہینے تک پانی کھڑا رہا وہ تو سارے کا سارا کیا بن گیا، سمندر اور دریا بن گیا، زمین بالکل نرم ہوگی۔ اب کتنے عرصے کے بعد وہ زمین نرم ہوگی اس کا اندازہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فوراً کاشت کے قابل کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی، یعنی اب زمین سے بھی پیداواریں نکلے گی اور آسمان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اور صرف آپ پر نہیں، وعلی امم ممن معک، جو آپ کے ساتھ لوگ جہاز میں سوار تھے سب کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی، اور صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی یہ برکتیں کیا ہوں گی، نصیب ہوں گی۔ ہاں، ایک وقت کے بعد جب وہ نافرمان ہو جائیں گے، نافرمانیاں کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ اور یہ سلسلہ میں دوستوں چلتا رہا، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم شعیب آئی، قوم ہود آئی، قوم لوط آئی، قوم ابراہیم آئی، قوم موسیٰ آئی، یہ ساری قومیں کیا کرتی رہی، آتی رہی، اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی، اور اللہ رب العزت ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے آگے واقعات کا سلسلہ شروع کیا، لیکن واقعات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں علم ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا تاکہ مشرکین مکہ کا اعتراض ختم ہو جائے۔ مشرکین مکہ یہ جو کہا کرتے تھے نا کہ اس کے پاس کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے جادو سیکھتا ہے، کہیں سے یہ غیب کی خبریں لے کر آتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں بیان کرنے سے پہلے تمام مشرکین مکہ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ ہماری طرف سے وحی شدہ کتاب باتیں ہیں جو ہم نے ان کو وحی کی ہیں، اور یہ آگے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس بات کو سن کر بھی آپ کی قوم کو یقین نہ آئے تو صبر کیجئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ہمیشہ تقوی اختیار کرنے والوں کو عطا کرنی ہوتی ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن میرے دوستو کامیابی کس کے قدم چومتی ہے؟ ہمیشہ نیک لوگوں کے قدم چومتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ اس کو ایک تجربے سے سمجھیں۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس کو ایک تجربے سے سمجھیں کہ ایک آدمی ساری زندگی بیچارہ قسمہ پرسی میں گزارتا ہے، حالات پریشان ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہیں سے آزمائش آ گئی، کبھی کہیں سے آزمائش آ گئی، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کو مرتے وقت کیا عطا فرما دیتے ہیں؟ موت کے وقت کلمہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہو گیا مسئلہ حل، ساری زندگی کی ٹینشنیں ختم ہو گئی، اور کئی ساری زندگی آسائشوں کے اندر گزرتے ہی گئے، بہترین رہائش، لباس، کھانا پینا، رہن سہن، اور مرتے وقت زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے، ساری زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ ہے ان العاقبۃ للمتقین۔ انسان کو زندگی جیسے مرضی گزار لے انسان، لیکن انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا انجام کیسا ہونا چاہیے، اور انجام تبھی انسان کا اچھا ہوتا ہے جب انسان کی زندگی اچھی گزری ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔